ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات برادران عزیز، سورہ مبارک احزاب کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ذیل میں ذکر اور ذاکر کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی تیسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیوں ضروری ہے؟ ذاکر کون ہے؟ ذکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ذکر کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں اس سے قبل کی مجلسوں میں پیش کی گئی۔ ذکر ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کا کہیں بھی فروع دین میں ذکر نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ فروع دین میں جتنی بھی عبادتوں کا ذکر ہے، ان تمام عبادتوں کی جو روح ہے وہ یہی ذکر پروردگار ہے۔ جب آپ فروع دین کو شمار کرتے ہیں تو اول نماز سے ہم شروع کرتے ہیں اور تولا اور تبرہ پر ختم کر دیتے ہیں۔
ان 10 فروع دین میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، مگر کوئی بھی ایسا فروع نہیں ہے جس میں ذکر نہیں ہے. یعنی اسے آپ روح عبادت کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری. نماز پڑھنا چاہ رہے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو. یعنی تم جو نماز پڑھتے ہو اگر اس میں میرا ہی ذکر نہیں ہوگا تو پھر وہ تمہاری نماز کسی کام کی نہیں ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو وہ میرے لیے پڑھو، میرے علاوہ کسی اور کا ذکر اس نماز میں نہیں ہونا چاہیے. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ میں تو نیت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، شروع سے لے کے خدا ہے. اس سے پہلے ہم نے اقامت کہی، اقامت سے پہلے ہم نے وضو کیا، وضو بھی جو کیا تو اس میں بھی چہرہ دھوتے وقت میں نے کہا قربتاً اللہ. ہر چیز میں تو خدا ہی کا ذکر ہو رہا ہے نا. اقامت میں بھی خدا کا ذکر ہو رہا ہے، نیت میں بھی خدا کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، صاف صاف ذکر خدا کا ہو رہا ہے. تو پالنے والے تیری نماز میں تیرے ذکر کے علاوہ اور ہے کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو؟ سوال تو یہ ہے نا. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں کہ اس نماز میں جسے میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں کسی اور کا بھی ذکر ہے؟ کسی کا ذکر نہیں، صرف تیرا ذکر ہے. الحمد سے بات شروع ہوتی ہے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنے بھی تیرے خوبصورت اذکار ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ آئیے ورنہ لوگ دروازے پر بیٹھتے چلے جائیں گے. تھوڑا سا اور سمٹ آئیے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جتنے بھی اذکار ہیں اس میں سب میں صرف تیرا ہی ذکر ہے. میں سجدے میں جاتا ہوں تو تیری بات کرتا ہوں، سجدے سے سر اٹھاتا ہوں تو تیری بات کرتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں تو تیری بات کرتا ہوں، رکوع سے سر اٹھاتا ہوں تو پھر کہتا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ. ہر جگہ تو تیرا ذکر ہے. پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اس میں میرا ذکر ہونا چاہیے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ذکر لسانی ہوتا ہے کہ جس میں انسان زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ذکر قلبی ہوتا ہے جس میں زبان دل کے ہمراہ خدا کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. خدا بند عالم کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑھی کہ نماز میرے ذکر کے ساتھ پڑھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نیت کی ہو کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اور اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں بائک کی چابی کہاں رکھ دی. زبان پر تو ذکر خدا ہو رہا ہے لیکن دل بائک کی چابی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ صبح سے مل نہیں رہی ہے. اسی لیے اس نے کہا زبان پہ بھی میرا ذکر ہو، دل میں بھی میرا ذکر ہو. ٹھیک ہے، ہر جگہ میں رہوں، ایسا نہیں کہ زبان کہیں اور ہو دل کہیں اور ہو. جناب لقمان حکیم نبی تھے؟ نبی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، حبشی تھے، غلام تھے. خدا بند عالم نے اپنے رابطے کی بنیاد پر، یعنی ایک انسان بغیر نبی کے بھی اتنا بڑا بن سکتا ہے، خدا سے رابطہ اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ خدا اس کے نام کا پورا سورہ قرآن میں لے کر آ جائے. اس کا رابطہ مجھ سے مضبوط ہے. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں کو دیکھا اور ان 4000 نبیوں میں سے ہر نبی سے 2 نصیحت حاصل کی. کتنی نصیحت ہو گئی؟ 8000 نصیحتیں. کہا ان 8000 نصیحتوں کو میں نے 8 نصیحتوں میں جمع کر دیا ہے. آج ایک ہی سناتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ ویسے بھی موڈ میں ہیں، آپ سننے والے ہیں، اسی لیے تو نہیں بولتے. مولانا بار بار کوشش کر رہے تھے کہ آپ سنیے. میں مولانا سے کہہ رہا ہوں یہ سن ہی رہے تھے، آپ ان سے بولنے کہہ رہے تھے.
یہ سن رہے تھے بھائی، یہ سننے آئے، ان کو سننے دیجئے۔ ہمارے ہاں مجلسوں کا ماحول اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ معاملہ بدل گیا ہے۔ جو سننے آتا ہم اس سے کہتے ہیں بولو، اور جو بولنے آیا ہے وہ بول نہیں رہا ہے، وہ چاہ رہا آپ بولیں۔ بھئی یہ سننے آئے ہیں، ان کو سناؤ، ٹھیک ہے، ان کو سناؤ، ان کو بلواؤ نہیں، زبردستی مت بولو۔ اور ہمارے ہاں ایک ایسا ماحول ہے کہ اگر کسی کو داد نہیں ملی تو وہ حلق میں ہاتھ ڈال کے داد نکالتا ہے۔ کیسے نہیں دو گے؟ میں دیکھتا ہوں داد کیسے نہیں دیتے ہو۔ خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم داد کے لیے میرا ذکر کرو، تم داد کے لیے ذکر نہ کرو، تم ذکر کرو، داد میں دوں گا۔ جب خدا داد دینے لگے گا تو تم ساری داد و فریاد سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ پچھلے سال والد صاحب کا شعر سنایا تھا، پھر سنا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بار بار سنانا پڑتا ہے۔ یہ جملہ مجھے کہنا نہیں تھا، یہ شعر بھی ان کی غزل کا شعر ہے۔ قبلہ، یہ میری حوصلہ افزائی ہے کہ ہمارے بزرگ مولانا مظفر نقی صاحب قبلہ کل بھی تشریف لائے، آج بھی تشریف لائے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا آپ بھی دیکھیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے، وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے، جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے۔ آپ کے پاس ذکر اہل بیت کا دریا ہے، آپ واہ واہ کی شبنم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں ان سے مانگ رہے ہیں جو بیچارے خود لینے آئے ہیں۔ یہ لوگ یہاں خود لینے آئے ہیں، بھائی ان کو دیجئے، ان سے مانگیے نہیں، آپ بھی انہی سے مانگیے جن سے یہ مانگنے آئے ہیں، آپ بھی انہی سے مانگیے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر ہو تو میرا ذکر جو ہے وہ صرف زبان پہ نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ زبان کا ذکر اثر نہیں کرتا، زبان کا ذکر بھی اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر انسان کی زبان پر ذکر خدا ہوگا اتنی دیر کچھ اور تو نہیں ہوگا، تو کم سے کم اتنی دیر زبان گناہ سے محفوظ ہو گئی، یہی کیا کم بڑی بات ہے۔ زبان کو اتنی دیر محفوظ رکھنا بھی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مرحلہ بولنا نہیں ہے، سب سے بڑا مرحلہ چپ رہنا ہے۔ ایک دم نئے رخ پہ بات آ گئی ابھی۔ بولنا بڑا ہنر نہیں ہے، چپ رہنا ہنر ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو چپ رہنا ہی تو نہیں آتا۔ جناب سلمان فارسی چپ رہنے کے لیے منہ میں ریت بھر لیتے تھے، نئی بات ہے نا۔ اور بعد میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، اس سے پہلے نہیں سنا۔ مولانا سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، اس سے پہلے نہیں سنا۔ کاش وہ آ کے کہتے مولانا کہاں سے پڑھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ وہ آ کے یہ کہتے اگر کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ دین اتنا ہی نہیں ہے جتنا آپ نے سنا ہے، دین اس سے زیادہ ہے۔ تاریخ اتنی ہی نہیں ہے جتنی آپ نے سنی ہے، تاریخ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا جب علماء بیٹھتے ہیں تو میرے اندر ذرا سا کانفیڈنس اور بھی ڈیولپ کر جاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی منہ میں اپنے ریت بھر لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ کم بولوں، زبان کی تربیت کر سکوں، کہ ہر جگہ اسے چلایا نہیں جاتا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ زبان کا چلانا ہی ذکر ہے، سلمان نے بتایا نہ چلانا بھی ذکر ہے۔ واقعاً آپ اچھا سن رہے ہیں، سلمان فارسی نے بتایا کہ نہ چلانا بھی ذکر ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ خاموشی ایک عبادت ہے، وہ خاموشی جو غور و فکر کے ساتھ ہو، وہ خاموشی جو خدا کی وحدانیت کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کی آیات کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ بھی عبادت ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں. تو ایک ذکر کی قسم ہے ذکر لسانی، کہ جہاں پر ہماری زبان جو ہے وہ ذکر کرتی ہے. اس زبان کا دل سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے 8000 نصیحتوں کو 8 نصیحتوں میں جو سمیٹ دیا ہے، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے قلب کی حفاظت کرنا. کیوں حفاظت کرنا؟ جناب لقمان جانتے تھے کہ جب انسان نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو جسم اس کا مصلی پر ہوتا ہے اور قلب اس کا پتہ نہیں کسی کا بازار میں گھومتا رہتا ہے، کسی محلے میں گھومتا رہتا ہے، کسی کا گھر میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا کہیں اٹکا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، قلب کی حفاظت کرنا. ایران میں بہت سارے بہلول زمان ہیں، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے بہلول رہے ہیں. اسی میں ایک صاحب اصفہان کے تھے. وہ گئے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. بڑے عارف تھے، بڑے عارف تھے. آپ نے آیت اللہ بہلول کا نام سنا ہے، قبلہ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، ملاقات بھی ان کی ہوئی ہوگی. میں نے صرف ایک بار خواب میں دیکھا ہے ان کو، میں ان سے ملا نہیں. بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، میں نے معصومہ سے توسل کیا تھا ان سے ملاقات کے لیے، تو خواب میں مجھے ملاقات ہوئی ان سے. آیت اللہ بہلول بڑی شخصیت. ان کا کہیں گھر نہیں تھا، کہیں بھی گھر نہیں تھا. وہ نارمل دہی کھاتے تھے، نارمل غذا کھاتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے. ان کے لیے کہا جاتا ہے کسی وقت بھی آیت اللہ خامنئی کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے تھے اور وہ استقبال کے لیے باہر تک آتے تھے ان کو لینے کے لیے. بڑی شخصیت تھی، بڑے عارف تھے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ایران میں ہیں. اسی میں سے ایک شخص تھا، اصفہان کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، اور نماز بھی بالکل پہلی صف کے کونے میں. مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے انہوں نے نیت کی، انہوں نے بھی نماز کی نیت کی. اب نماز کی نیت کی تو نماز ہونے لگی. نماز جماعت کے دوران انہوں نے اپنی نماز فرادہ کر لی. پہلے تو جماعت سے پڑھ رہے تھے، لیکن اسی نماز میں انہوں نے فرادہ کر لیا، اور فرادہ کر کے اور غضب کر دیا. مغرب کی نماز مثلاً ہو رہی تھی تو اپنی نماز پہلے ختم کر کے اور اپنا جو پوٹلی رکھے ہوئے تھے اس کو کھولا اور اس میں وہیں پر کھانا شروع کر دیا. بھوک لگ گئی تھی ان کو، اپنا کھانا وانا وہیں کھانا شروع کر دیا. تو لوگ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو صاحب لوگوں سے یہ کہاں برداشت کہ یہ شخص نماز کو فرادہ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہیں اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد زد و کوب کرنے لگے، ان کو مار پیٹ. صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو شعور نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم. اور آپ کو کبھی کبھی کچھ لوگ اس طریقے سے بھی اصلاح کرتے ہیں. ہم لوگ تو فوراً جج بن جاتے ہیں نا. تو ان کو خوب زد و کوب ہوئی، کہنے کہ بھیا دیکھو میرا معاملہ امام جماعت سے ہے، تم سے نہیں ہے. میرا معاملہ تم سے نہیں ہے، امام جماعت سے. کہ کیا مطلب؟ کہ میں تو فرادہ ہی، میں تو جماعت سے ہی پڑھ رہا تھا نا، میں نے بیچ میں فرادہ کیا تو کچھ نہ کچھ تو ریزن ہے، تو وہ تم سے تو بتاؤں گا نہیں. نہیں، سبق لے کر جائیے. انہوں نے کہا تم سے تو بتاؤں گا نہیں، جس کا معاملہ ہے اس سے بتاؤں گا. مومن وہی ہوتا ہے دوسروں کے عیب دوسروں سے نہیں بتاتا، جس کے ہوتے ہیں اسی سے بتاتا ہے. جس کا معاملہ اس سے بتائے گا نا، دوسروں سے تھوڑی. تمہیں پتہ چلا، معلوم ہوا، سنا، وہ ویڈیو دیکھی، وہ آڈیو سنی، بھئی کہاں چکر میں پڑے ہو؟ کسی کی عزت اچھالنے کے چکر میں، کسی پر تہمت ترازی کے چکر میں، کسی کی قدر گھٹانے کے چکر میں کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کل کی مجلس پیش نظر رکھیے، آپ کا کچھ نہیں ہے، عزت بھی آپ کی نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. قرآن پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی عزت ہے سب خدا کے لیے ہے. تمہارے پاس جتنی ہے نا وہ اس نے دے رکھی ہے. تو جو چیز اس نے دی ہے وہ کسی اور کے حصے سے چھیننے کا حق تم کو کس نے دے دیا؟ عزت تو خدا نے دی ہے نا، تمہیں کسی کی عزت اتارنے کا حق کس نے دے دیا؟
اگر وہ تمہاری عزت اتارنے پر آ جائے تو تم معاشرے میں کسی سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ جو عزت دار بنے ہوئے ہو تو اس نے عزت دار بنایا ہے، تم ہو نہیں، اس نے تمہیں عزت دار بنایا ہے۔ چنانچہ کسی کی عزت کو، کسی کی حرمت کو پامال کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ بات آ گئی ہے اس لیے عرض کرتا چلوں، بھول جاؤں گا تو یاد دلائیے گا میں کہاں تھا۔ ابھی بہلول زمان کی بات کر رہا تھا میں۔ دین ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا سے گزر گیا، مر گیا، اسے آپ غسل دینے جا رہے ہیں تو آپ کو حکم یہ ہے کہ جب آپ غسل دیں تو جس طرف بھی آپ پانی ڈالیں اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا رکھ دیں۔ بوڑھا ہو چکا ہے، دوسری طرف جائیں تو دوسری طرف کپڑا رکھ دیں۔ معبود اتنا اہتمام کیوں؟ یہ مر گیا ہے۔ کہا ہم مرے ہوئے کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اس کی آبرو نہ چلی جائے تو زندہ کی کتنی آبرو ہوگی۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ جب مردہ کی اتنی عزت ہے تو تم زندہ لوگوں کی آبرو سے کھیلنا چاہتے ہو، زندہ لوگوں پر تہمت ترازی کرنا چاہتے ہو، اور تم کو کیا لگتا ہے کہ تم کسی کی عزت کم کرنا چاہو گے تو کر دو گے؟ کمال یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہتے ہو، خود کو قرآن کا ماننے والا کہتے ہو، اور پھر کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہو، جبکہ روزانہ قرآن میں پڑھتے ہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بھائی وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، وہ جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، اور خدا کی قسم اس نے کیا۔ تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ جو چیز تمہارے بس کی نہیں ہے اس میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہو؟ تم کو اپنی عزت گنوانے کا حق نہیں ہے۔ اپنی عزت کس مرحلے میں بات آ گئی؟ تم کو دوسروں کی عزت تو بعد میں کرنا، پہلے اپنی عزت کرنا سیکھو۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کہہ گئے ہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یعنی دوسروں کی عزت بعد میں، پہلے اپنی عزت کرو۔ اپنی عزت کیسے کرنی ہے؟ مولا کائنات کہتے اتقوا مواضع التہم، نہج البلاغہ، ان جگہوں سے بچو جہاں تم پر کوئی تہمت لگا دی جائے۔ مومن ہو شراب خانے کے باہر مت کھڑے رہنا، اپنی عزت کرو۔ مجھے معلوم ہے تم شراب نہیں پیتے، مگر ادھر سے گزرنا بھی مت تاکہ تمہاری عزت کی حفاظت ہو سکے۔ جو دین اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہو، وہ دوسروں کی عزت کو پامال کرنے کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے نا۔ یہ بات آ گئی اس لیے عرض کر دیا، کہا میرا معاملہ تم سے تھوڑی ہے، میرا معاملہ جس سے ہے میں اس سے کہوں گا۔ اب صاحب امام صاحب آ کے کہنے کہ بھائی ہٹو 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 ہٹو، مار پیٹ نہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہنے کہ لوگ سن لیں گے، کونے میں چلیے۔ اب وہ کونے میں آئے، کہنے کہ قبلہ میں نے نماز کی نیت جماعت کی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا سورہ حمد ختم ہوا، آپ کچھ دن پہلے ایک خچر خرید کے لائے تھے۔ کہنے لگا ہاں۔ کہا وہ بہت دن سے بیمار چل رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا اس کو آپ بازار میں بیچنے نکل گئے کہ اس کو بیچ دوں، دوسرا کوئی ذرا صحت مند سا لے لوں، تو جیسے ہی آپ بیچنے گئے میں نے نماز اپنی فرادا کر لی۔ جیسے ہی آپ بیچنے گئے
میں نے اپنی نماز فرادا کر لی، کیونکہ میں تو جماعت کی نیت سے تھا نا۔ آپ خدا کی نماز پڑھ رہے تھے مگر قلب آپ کا آپ کے خچر میں لگا ہوا تھا۔ اور جو لوگ واقعی خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں رہنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون یہاں آیا ہے۔ ان کا امام جماعت ہی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو خچر بیچ رہے تھے نا۔ جا کے رونے لگے، جا کے اپنے حجرے میں رونے لگے، کہنے لگے جسے تم زد و کوب کر رہے ہو یہ کوئی پاگل یا دیوانہ نہیں ہے، ولی خدا ہے، یہ ولی خدا ہے۔ ہمارے اکثر ولی خدا کو دیوانہ ہی کہا گیا ہے، اکثر ولی خدا کو دیوانہ کہا گیا۔ توجہ فرما لیں، اذا کنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، جب تم نماز میں رہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ تمہارا صرف یہ جسم مصلی پر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری روح بھی یہیں ہونی چاہیے، تمہاری نگاہیں بھی یہیں ہونی چاہیے، تمہاری سماعت بھی یہیں ہونی چاہیے، تمہارا پورا وجود اس نماز میں ڈوب جانا چاہیے۔ یہ ذکر قلبی ہے، بڑے مراتب ہیں اس ذکر کے، توجہ فرمانا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ذکر کے لیے زبان کا محتاج نہیں رہا جاتا۔ آپ کی نگاہ میں یہاں ذاکر کون ہے؟ سوال۔ میں نے کہا نا میں داد نہیں مانگتا، نعرے نہیں مانگتا، واہ واہ نہیں مانگتا، لیکن جواب مانگتا ہوں۔ آپ کی نگاہ میں یہاں ذاکر کون ہے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ ہی تو بیٹھے ہوئے، آپ ہی ذاکر ہیں۔ آپ کی نگاہ میں ذاکر یہاں میں ہوں، میری نگاہ میں یہاں سب ذاکر ہیں۔ کچھ زبان سے کر رہے ہیں، کچھ کے دل میں عشق اہل بیت اتنی موجزن ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو سوچتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بھی ذاکر ہیں۔ ذاکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہے تو ہی ذاکر ہے، نہیں، ذاکر یعنی جسے خدا یاد رہے۔ بارش میں بھی آپ گھر سے نکل کر یہاں آ گئے، خدا یاد تھا تبھی تو آئے، اہل بیت یاد تھے تبھی تو آئے نا، آپ بھی ذاکر ہیں۔ ذاکر ہر وہ شخص ہے جو خدا کو یاد رکھے، جو اہل بیت کو یاد رکھے، وہ ہر اس بات کو یاد رکھے جس سے خدا کا قرب اس کو حاصل ہو، اسے ذاکر کہا جاتا ہے۔ لیکن کتنی خوبصورت عبادت ہے یہ، کتنی خوبصورت عبادت ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھوں گا۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان ساری عبادتوں کو آپ کوئی نہ کوئی نام دے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے لیے آکسیجن ضروری ہے، توجہ فرمائیے گا، جیسے انسان کے جسم کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ویسے ہی انسان کی روح کی زندگی کے لیے ذکر خدا ضروری ہے۔ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بہت آسانی سے سن لیا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ضروری ہے نا، 2 دن نہیں کھائیں گے تو موت تو نہیں آ جائے گی نا۔ دوسری عبادتوں کا شمار کھانے کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن ذکر کا شمار آکسیجن کی طرح ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کو آپ کسی اور چیز سے اپنی زندگی میں تشبیہ دے سکتے ہیں، مگر ذکر ایک ایسی عبادت ہے، انسان کی روح کے لیے ذکر خدا اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، انسان کی روح مردہ ہو جائے گی اگر وہ خدا کی یاد اس سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے، اب عبادتوں کو شمار کرتے ہیں۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں اسی طریقے سے آرام آرام سے بات کرتا ہوں۔ خداوند عالم کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی فروع دین ہیں، ان سب کے لیے ایک خاص وقت معین ہے۔
اس محدود وقت کے اندر انجام دے سکتے ہو تو دے لو۔ ایک مسئلہ شرعی اور یہاں بتا دوں، جو لوگ اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں ان کی نماز قضا ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر ارے قضا پڑھ لیں گے، قضا کا آپشن تھوڑی ہے کوئی، قضا کا کوئی آپشن تھوڑی خدا نے رکھا کہ یا ادا پڑھو یا قضا پڑھو، نہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے مولانا ٹرین میں تھے کیسے پڑھیں، بس میں تھے کیسے پڑھیں، جیسے تھے ویسے پڑھو۔ پلین میں ہیں وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے نہیں دیں گے، بیٹھے تو تھے نا، بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ قضا نہیں، نہ قضا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ مولانا وضو نہیں کر سکتے تھے، بغیر وضو کے پڑھو۔ مولانا ہاتھ کان تک نہیں لا سکتے تھے، کس نے کہا ہاتھ کان تک لانا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پڑھو۔ مریض ہو گئے، بستر پہ ہیں، پانی چڑھ رہا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ خود کو اٹھا سکتے ہیں، پلکیں تو جھپکا سکتے ہو، پلکیں جھپکاؤ گے تو ہم اس کو سجدہ شمار کر لیں گے۔ تم پلکیں جھکانا ہم اس کو رکوع مانیں گے، پلکیں اٹھانا ہم رکوع سے سر اٹھانا مانیں گے، پھر پلکیں جھکانا ہم اس کو سجدہ مانیں گے۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے، قضا کا کوئی آپشن نہیں ہے، قضا کا کوئی آپشن۔ قضا کا آپشن تو اس وقت جب آنکھ نہیں کھلی ہی نہیں، میں نے اٹھنا چاہا تھا، یعنی میں تھا ہی نہیں کہ پڑھ سکوں، ورنہ ہر حالت میں نماز آپ کو بہرحال پڑھنی ہے۔ تمام عبادتوں کے لیے ایک خاص وقت محدود ہے، اسی وقت میں آپ کو کرنا ہے۔ ایک خاص طریقہ، وقت بھی محدود، طریقہ بھی محدود۔ مولانا اس بار کا رمضان جو ہے وہ بہت گرمی میں آ رہا ہے، تو جنوری میں نہ رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے۔ خدا نے رمضان المبارک میں ہی روزہ واجب کیا ہے، ظرف زمان محدود ہے، روزے کا زمانہ محدود ہے، اسی میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں روزہ رکھنا ہے۔ نماز صبح کے وقت سے لے کر نماز مغرب تک الی غسق اللیل کچھ بھی نہیں کھانا ہے، وقت محدود ہے۔ حج ذی الحجہ ہی میں کرنا ہے۔ تم یہ سوچو کہ نہیں ذی الحجہ میں میرے یہاں چھٹی نہیں ہوتی ہے، ہم محرم کے بعد کر لیں گے، تو نہیں ہو سکتا، یہاں محدود ہے۔ خدا کی قسم میں نے کیا موضوع بنایا ہے۔ ذکر اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو تمام قید و بند اور محدودیت سے آزاد ہے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو کسی طریقے سے قید و بند میں محدود نہیں ہو سکتی ہے، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی زمانے میں، نہ کسی وقت میں، ہر جگہ کمال ہے۔ یہ ذکر عبادت ہی ایسی ہے کہ صرف مصلی پر نہیں، داروں پر بھی انجام دی گئی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک دیوانہ اور تھا، کھجور کے درخت کو پانی دیتا رہتا تھا، لوگ اس پہ ہنستے تھے، بچے اس کو پتھر مارتے تھے کہ بتاؤ کھجور کے درخت کو پانی دیتا ہے، کہتا ہے میرے مولا نے بتایا ہے کہ تم کو اس درخت پہ دار پہ چڑھایا جائے گا، مولا نے بتایا ہے، اسے یقین ہے۔ تم ممبروں پر بیٹھ کر علی کی مدح کر کے داد لے کے خود کو ذاکر سمجھتے ہو، علی کی مدح دار پہ کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے۔ دوستوں کے درمیان ذکر علی کر کے داد لینا ذکر نہیں کہلاتا، دشمنوں کے درمیان علی کی مدح کر کے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ذکر علی کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ مدح کے موتی رول رہی ہے، خدا غریق رحمت کرے والد مرحوم کو۔
کہتے ہیں مدح کے موتی رول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ مدح کے موتی رول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے، لگتا ہے میسم کی زباں ہے، کٹ گئی پھر بھی بول رہی ہے۔ لگتا ہے میسم کی زباں ہے۔ ذکر کے لیے زبان منہ میں ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ جب تمہارا رابطہ تمہارے رب سے مضبوط ہو جائے گا تو زبان کٹ بھی جائے گی، ذکر نہیں رکے گا۔ ذاکر بنو، تاجر نہ بنو۔ ذاکر بنو، ذاکر بننا بڑا سخت ہے، تاجر بننا تو آسان ہے۔ تاجر بننا آسان ہے، ذاکر بننا بڑا مشکل ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، کہتا رہوں گا، میں تو اپنے ہی سماج میں اکیلا کھڑا ہوں، میں تو اپنی ہی کمیونٹی میں سب و شتم کا شکار ہوں، لیکن میں کہاں رکنے والا ہوں۔ نہ قوم سمجھ رہی ہے، قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ذکر ہے بھائی، ذکر ہے۔ آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب مولانا آئیے ذکر امام حسین کیجئے، میں کہوں گا کتنا دیجئے گا؟ تو آپ کو پلٹ کے پوچھنا تو چاہیے، حسین صرف میرے ہیں یا آپ کے بھی ہیں؟ میرے خلاف تیر چلنا شروع ہو جائیں گے اب کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف پڑ رہا ہے۔ انڈسٹری بنانے والوں کو عزاداری کے فرش سے دور کر دیجئے تاکہ یہاں پر مادیات کا بسیرا نہ ہو، معنویات کا ڈھیر ہو۔ حسین کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ حسین کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ حسین اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو مریض ہے اس سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے حسین لیں۔ جو انسان مریض ہے، جو جس مرض کے ساتھ جہاں جائے گا وہی مرض پھیلائے گا یا نہیں پھیلائے گا؟ بھئی کورونا سے پہلے کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، کورونا کے بعد تو سب کو یقین ہو گیا کہ مریضوں سے دور رہو، بیماری پھیلتی ہے۔ ایک انسان خود ستائی کا مریض ہے، ایک انسان خود ستائی کا مریض ہے۔ اب خود ستائی کا ترجمہ مبارک پور میں کرنا پڑے تو حیف ہے۔ ایک انسان خود ستائی کا مریض ہے، اس کو تعریف چاہیے، تو یہ مریض ہے نا، یہ مرض ہے۔ جو مرض لے کر بیٹھے گا وہ صحت نہیں بانٹ سکتا۔ وہ مرض لے کے بیٹھا ہے، وہ صحت کیا بانٹے گا؟ آپ نے مریض کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایک آدمی مادہ پرست ہے، اتنا زیادہ مادہ پرست ہے کہ وہ حسین کے ذکر کی قیمت طے کرتا ہے، اس کے بعد بہانے کرتا ہے، نہیں یہ ذکر کی قیمت نہیں ہے، یہ ذاکر کی قیمت ہے، بہانے کرے گا۔ نہ ذکر کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ ذاکر کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ امام رضا چاہنے والے کو ذکر کرنے کے بعد جب اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہے تھے تو اس نے کہا مولا اتنا، کہا میں ذاکر حسین کی قیمت کہاں سے ادا کروں گا، یہ تو میرے پاس جو تھا وہ میں نے دیا ہے۔ امام رضا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا ذاکر حسین کی قیمت۔ تم کیوں طے کر رہے ہو؟ تم کیوں طے کر رہے ہو؟ میں بار بار کہتا ہوں مان جائیے، مان جائیے، خدا کے لیے مان جائیے۔ نہیں آتا کوئی آپ کے یہاں ذکر کرنے کے لیے، آپ کے یہاں مرثیہ خواہ ہیں، ان سے کہیے بیٹھ کے مرثیہ پڑھو، مجھے حسین سننا ہے۔ تاجروں کو بٹھانا بند کیجئے، طے کیجئے کہ طے کرنے والوں کو نہیں طے کیجئے گا، طے کیجئے۔ خدا کی قسم اسے انڈسٹری نہیں بننے دیجئے۔ ذکر کی معنویت ختم ہو جائے گی، اور جب ذکر کی معنویت ہی ختم ہو جائے گی
تو پھر یہ انٹرٹین کی جگہ ہو جائے گی. ارے یار اتنا پیسہ دے کے بلایا, مزہ تو آیا نہیں. پھر آپ مزہ ڈھونڈیں گے کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے, کیونکہ آپ نے پیسہ خرچ کیا نا, آپ کو مزہ چاہیے. یہ مزے کی جگہ ہے, یہ فرش حسین ہے, یہ مزے کی جگہ ہے. کبھی کبھی شرم آتی ہے, بعض اوقات یوٹیوب دیکھ کر شرم آتی ہے. فاطمہ کا لال شہید کر دیا گیا 10 محرم کو, اور پورے 10 دن بیٹھ کر ذاکر لطیفے سناتا رہا, لوگوں کو ہنساتا رہا. پورے 10 دن داد لیتا رہا, انجوائے کرتا رہا, مزے لیتا رہا, اور اس کو ذاکر کہا گیا. یہ ذاکر ہے. حسین قتل ہو گئے اپنے بچوں سمیت, یہ لطیفے سنا رہا, یہ لوگوں کو ہنسا رہا, یہ ذاکر ہے. نہ مقصد حسین سے کوئی مطلب ہے, نہ مقصد شہادت حسین سے کوئی مطلب ہے, نہ کربلا کے جانباز سپاہیوں کی تاریخ سے کوئی مطلب ہے, نہ کربلا کی تاسیس کی بنیاد کی کہ جو اسباب ہیں اس سے کوئی مطلب ہے. اس کو ہم مجلس کہہ رہے ہیں. میرے نوجوانوں, تمہیں بیدار ہونا پڑے گا. ہم بڑے عجیب و غریب دور میں آ چکے ہیں, ہم بڑے عجیب و غریب دور میں آ چکے ہیں. ہم کو شرمندہ ہونا پڑے گا اپنے امام کے سامنے, معاف کیجئے گا, ہم کو شرمندہ ہونا پڑے گا. ہماری عزاداری کا پورا چہرہ بدل گیا ہے. یہ کون سی عزاداری ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ عزاداری کا مطلب معرفت, عزاداری کا مطلب معنویت, عزاداری کا مطلب فیشن نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے یہاں 3 یا 4 محرم کو ہماری والدہ جو پرانے کرتے ہمارے یہاں کے رکھے ہوئے ہوتے تھے, اس کو گرم پانی میں, اور وہ رنگ جو آتا تھا کالے رنگ کا, سیاہ رنگ کا, اس میں رنگ کے ہم لوگوں کو بچپن سے پہناتی تھی. اور بچپن سے ایک شعور ڈیولپ کیا جاتا تھا کہ عزاداری کا مطلب فیشن نہیں ہوتا ہے. پرانے کپڑوں کو کالا کر کے تمہیں زیب تن کر رہے ہیں تاکہ حسین کی غربت کا احساس اپنے لباس سے بھی کر سکو. ہم فیشنیبل کپڑے پہن رہے ہیں محرم میں, ہم ڈیزائن کپڑے پہن رہے ہیں محرم میں. وہ حسین کی غربت کہاں گئی؟ اب اس محرم سے, اس طرح کی عزاداری سے وہ جو مظلومیت ہے وہ تو ختم ہو گئی. مظلومیت ہی ختم ہو گئی. جب مظلومیت ختم ہو جائے گی کربلا سے تو پھر باقی کیا رہے گا بھائی؟ خدا کے لیے بیدار رہیں, خدا کے لیے بیدار رہیں. میں نے شاید کہا ہو, مجھے نہیں معلوم, آیت اللہ فاطمی نیاں قبلہ جانتے ہیں, بزرگ شخصیت گزری, ابھی حال میں انتقال ہوا, بزرگ شخصیت گزری ہے ایران کی. کہتے ہیں ہر ممبر سننے کے لائق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی ممبر ہو. نوجوانوں تم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی ممبر ہو. تم ڈیسائیڈ کرو کس کو سننا ہے. ہم بھیڑ دیکھ رہے ہیں, ہم نعرے دیکھ رہے ہیں. یہ معیار ہے ہمارے یہاں کی مجلسوں کا, یہ معیار ہمارے یہاں کی مجلسوں کا کبھی نہیں تھا. ہمارے ہاں کسی بھی زمانے میں داد مانگی, ہمارے جو بزرگ ذاکرین تھے انہوں نے کبھی داد مانگی نہیں ہے. اور بقول مولانا عقیل الغربی صاحب قبلہ کہ جو صاحبان سخن ہوتے ہیں وہ داد بھیک میں نہیں مانگتے. داد کوئی بھیک میں مانگنے والی چیز ہے؟ وہ تو داد ملتی ہے. داد کا ملنا کوئی عیب تھوڑی ہے. کوئی اچھی بات کہہ دی آپ نے تو داد مل گئی, مگر مقصد تو داد نہ ہو. میں داد کی نیت لے کر اگر ممبر پہ بیٹھوں گا تو میری نیت میں حسین نہیں ہے, پھر میں ہوں. مجھے اپنی نیت کی اصلاح کرنی پڑے گی. ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسے ہی کر رہے ہیں, ایسا قصیدہ پڑھ دو اور ایسا وہ کلام پڑھ دو. اس بچے کو بھی یہ لگتا ہے داد ملی تو میری مجلس کامیاب ہو گئی, داد نہیں ملی تو ناکام ہو گئی. بچے کو یہ تربیت دیں کہ اس طریقے سے پڑھو کہ میرا مولا خوش ہو جائے. مولا کے قلب کو راضی کرنا ہے, لوگوں سے داد لینا مقصد نہیں ہے.
اب چونکہ زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، بہت ساری چیزیں ہمارے پڑوس کے دیشوں سے جو ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر ہو جا رہی ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو عزاداری کی روح تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت اچھا خاصا گزر گیا، بہرحال ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی زمانے میں آپ اس کو قید نہیں کر سکتے، کسی مکان میں آپ اس کو قید نہیں کر سکتے، تمام حدود سے بالا تر ہے، تمام حدود سے بالا تر ہے، تمام شرط سے بالا تر ہے۔ نماز پڑھنی ہے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن خدا کو یاد رکھنے کے لیے، خدا کو ذہن میں رکھنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے تم جس حال میں ہو خدا کو ذہن میں رکھو، ذہن میں رکھو، یعنی اسے یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، مصیبت آئی میں نے خدا کو یاد کیا نہیں، خدا کو حقیقی یاد کرنا تو یہ ہے کہ جب تمہارا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوا جو تمہارے لیے حرام ہے۔ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے شروع کر دی غیبت، بھئی سنو وہ پتہ چلا وہ فلاں صاحب کے بارے میں معلوم ہوا، تم کو خدا یاد رہنا چاہیے۔ یہاں پر ذکر کا مطلب یہ ہے، تو ان 4 لوگوں میں اگر کوئی بھی ذاکر وہاں موجود ہوگا، اب یہ ذاکر کی ڈیفینیشن کو سمجھیے، ان 4 لوگوں میں اگر ایک بھی ذاکر وہاں ہوگا، ذاکر کون؟ جسے خدا یاد رہے، وہ فوراً کہے گا یہ آپ غیبت کر رہے ہیں اور غیبت حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ذاکر کے لیے ممبر پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں کہیں گناہ کا ماحول دیکھا خود ذاکر بنا، 3 گنہگاروں کو روک دیا کہ دیکھیے آپ گناہ کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، یہ حرام ہے، آپ ذاکر ہیں، آپ ذاکر ہیں۔ اور امام حسین کے یہاں اجر ذاکروں کو ملے گا، ذاکر ہونے کے لیے ممبر پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذاکر بننا کتنا آسان ہے۔ میں نے کہا نا موضوع ذکر اور ذاکر ہے، ذاکر بننا کتنا آسان ہے۔ تم جہاں بھی رہو حسین کے وفادار رہو، تم ذاکر حسین ہو، تمہیں حسین یاد رہا۔ بھئی امام حسین نے اپنے بال بچوں سمیت اتنی بڑی قربانی دے دی اور اس کے بعد بھی تم گناہ کر رہے ہو۔ دیکھو یہ امام حسین کی دوستی کے ساتھ زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ ذاکر بن جائیں، جہاں کہیں بھی ایسا ماحول ہو کہ جہاں لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہوں، وہاں پر تم خدا کو یاد رکھو۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں اور اس کے بعد پھر مجلس کو ختم کروں۔ جتنی بھی عبادتیں، اب دیکھیے میں اب صلے کی بات کر رہا ہوں، جتنی بھی عبادتیں خداوند عالم نے انٹروڈیوس کی ہیں، جتنی بھی عبادتیں، آپ واقعاً بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں ایک ایک چہرے کا مطالعہ کرتا ہوں، جب کچھ لوگ اچھا سن، اور واقعاً جو سننے والا مجمع ہوتا ہے وہ مجھے ملا ہوا ہے، میں راضی ہوں۔ جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں، خدا نے کسی بھی عبادت کے لیے کہا کہ بھئی تم اگر میرے لیے نماز پڑھو گے تو میں تمہارے لیے نماز پڑھوں گا؟ خدا نے کہا نہیں، کہا نا۔ خدا نے کہا کہ تم میرے لیے روزہ رکھو میں تمہارے لیے روزہ رکھوں گا؟ نہیں کہا ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بدلے میں خدا نے کہا تم میرے لیے کرو میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کوئی بھی عبادت نہیں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں، بہت سمپل سی بات ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم کو مجھے کب یاد رکھنا ہے؟ جس حال میں بھی رہو مجھے یاد رکھو، خوش ہو مجھے یاد رکھو، غمگین ہو مجھے یاد رکھو، تکلیف میں ہو مجھے یاد رکھو، آرام میں ہو مجھے یاد رکھو۔ جب تم ہر حال میں مجھے یاد رکھو گے، خدا کی قسم میری آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ایک جملہ ہے، جب تم ہر حال میں مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہارے ہر حال میں تم کو یاد رکھوں گا۔
حال میں تم کو یاد رکھوں گا، ہر حال، جیسے بھی حالات ہوں تم کبھی مایوس نہیں ہوگے. کیوں؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب اگر ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، سب آنکھیں ٹیڑھی کر کے آپ کو دیکھنے لگے، جن حالات میں آج کے مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں، جب طاقتیں آپ کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِ اللَّهِ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. قرآن مجید کی آیت ہے. جب کبھی گرفتاری میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہونا تو اس کا ورد کیا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بہترین ذکر ہے، بہترین. آپ یقین جانیں جب بھی کسی بھی طرح کی گرفتاری، پریشانی، رنج، مصیبت میں آپ یہ ذکر کریں گے، فوری طور پر آپ کو اینٹی بائیٹک کا کام کرتا ہے یہ ذکر. جیسے اینٹی بائیٹک منظر صاحب جسم کو آرام پہنچاتا ہے، ویسے ہی یہ آیہ کریمہ روح کے اطمینان کا سبب بنتی ہے. کیوں بنتی ہے؟ کیوں بنتی ہے؟ اس کا بھی وعدہ خدا نے کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، کسی سے تم کو آرام ملے یا نہ ملے، میرے ذکر سے فوراً آرام مل جائے گا. میرے ذکر میں وہ پاور ہے کہ جو فوری طور پر تم کو آرام پہنچا دے گا. کسی نے گھیر لیا ہے، بلاؤں نے گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، کل یہیں سے شروع کروں گا. پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے. جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ زیر خنجر بھی مسکراتے ہیں. کہہ دوں آپ کے ذوق کا جملہ، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ دشمنوں کے اس جملے کی قدر کیجئے گا، بہت ڈیپلی جا کے سوچئے گا. میں اشارے کر کے گزرتا ہوں، میں والد صاحب کے اس مصرے پر عمل کرتا ہوں کہ سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازداں سے ہم. جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ نرغے عادا میں گھر کے بھی زیر خنجر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. لیکن جسے اس کا یقین نہیں ہوتا، وہ رسول کے پہلو میں بھی بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے. جب خدا ساتھ ہے تو اطمینان کیوں نہیں ہے تمہیں؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مجھے بار بار یہ اشعار مدد کرتے ہیں میرے والد صاحب کے، اور آج کچھ زیادہ ہی یاد آ رہے ہیں. رونے والے رو رہے تھے زیر خنجر دیکھ کر. ایک غزل ہے ان کی جس کی ردیف ہے ہنستا رہا. چند تنکوں کو جلا کر بجلیاں ہنستی رہیں، ان کی نادانی پہ میرا آشیاں ہنستا رہا. چند تنکوں کو جلا کر بجلیاں ہنستی رہیں، ان کی نادانی پہ میرا آشیاں ہنستا رہا. اور شعر دیکھیے کہ رونے والے رو رہے تھے زیر خنجر دیکھ کر، دینے والا دے کے اپنا امتحان ہنستا رہا. دینے والا دے کے اپنا امتحان ہنستا رہا. تیر کھا کر بھی جو قلب ناتواں ہنستا رہا. کوئی مثال لے کر آ سکتا ہے علی اصغر کے تبسم کی؟ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ حسین کے بیٹے ہیں، انہیں معلوم ہے
تیرے ساتھ فوج ہے، میرے ساتھ خدا ہے. تیرے ساتھ بھیڑ ہے، میرے ساتھ خدا ہے. اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کے یہاں تبسم ہوتا ہے. جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کے یہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. سکون انشاءاللہ باقی معروضات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تیسری مجلس ہے اور اب ہم دھیرے دھیرے 25 محرم کے قریب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو ایام زینب کبریٰ کے ساتھ ساتھ سید سجاد کی مظلومیت کے ایام ہیں اور بے پناہ مظلومیت. میں نے نماز کا ذکر کیا. خداوند عالم نے ہم سے کون سی نماز مانگی ہے جو ہم سے نہیں پڑھی جاتی؟ کون سی نماز؟ ایک جملہ کہتا ہوں، ارباب ازا بڑی عقیدتوں سے آپ آتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اذیت ہوتی ہے؟ ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے نا، ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ایک چیز کو میں تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کوئی نیا کپڑا پہن کر میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں کالر کے پاس ایک ٹیگ تھا. اس ٹیگ کو میں ہٹانا بھول گیا تھا. اسی عالم میں نماز پڑھ رہا تھا. خدا کی قسم اس ٹیگ کی چبھن میرے گردن میں محسوس ہو رہی تھی. میں اذیت کو جھیل رہا تھا. آپ یقین جانیں نماز کے بعد میں رونے لگا کہ ایک نئے کپڑے کے ٹیگ نے میری گردن میں اتنی اذیت پہنچائی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا. سید سجاد نے توق پہن کر کیسے نماز پڑھی ہوگی؟ اور وہ توق کوئی عام توق نہیں ہے، توق خاردار ہے. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. خدا آپ کو امام حسین کا عزادار محشور کرے. ایک معمولی سے ٹیگ کی اذیت ہم سے نہیں جھیلی جاتی. ہم نے کوئی ایسا رکوع نہیں کیا جیسا رکوع سید سجاد نے کیا ہے. رکوع کرتے وقت توق خاردار ہی گردن میں نہیں چبھ رہا ہے، کمر میں جو لنگر ہے اس لنگر کا وزن سید سجاد کے لیے اٹھانا کتنا سخت ہے. کس عالم میں سید سجاد نے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کوئی ایسا سجدہ تو نہیں کیا جیسا سجدہ سید سجاد نے کیا ہے. ایسے ہی تھوڑی سید سجاد ہو گئے. سجدہ کرنے والوں کے سردار سید سجاد یوں ہی نہیں ہو گئے. جب کوئی توق گراں بار کے ساتھ خدا کا سجدہ کرتا ہے تو سید سجاد ہوتا ہے. ظالموں کا یہ دستور ہے کہ جب کبھی وہ خیام لگاتے ہیں، جہاں کہیں وہ خیام لگاتے ہیں تو وہ راستے میں اپنے لیے تو خیمے لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا جاتا. اہل بیت کو دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا. اور تو اور سید سجاد کا پورا جسم لوہے سے جکڑا ہوا تھا. روایتیں کہتی ہیں کہ شمر ملعون نے ایک غلام کے ہاتھ میں تازیانہ دے رکھا تھا اور اسے مامور کر رکھا تھا اس بات پر کہ خبردار سید سجاد کبھی سائے میں نہ بیٹھنے پائے. سید سجاد
سائے میں نہ بیٹھنے پائے۔ اب اس عالم میں میرے امام نے جیسے ہی آسمان کی جانب دیکھا، کیا دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون اگلے سال حسین پر گریہ کرنے کے لیے زندہ ہوگا۔ اپنی مجلسوں کو آخری مجلس سمجھو، اپنے سال کو آخری سال سمجھو۔ اگر زندگی رہی تو پھر حسین پر روئیں گے، ورنہ یہی رونا ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی کام آئے گا، محشر میں بھی کام آئے گا۔ سید سجاد کیا دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ رے قلت آب ریت پر تیمم کیا سید سجاد، ریت پر تیمم کر کے نماز پڑھنے کے لیے جب ادھر ادھر جگہ ڈھونڈی نا تو کہیں جگہ نہیں ملی۔ کیوں امام زمانہ کا وہ جملہ سنا ہے نا زیارت ناہیہ کا، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے۔ سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت لوہے کھا گئے، زنجیریں کھا گئے۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز کی جگہ نظر آ جائے۔ ظالموں نے اہل بیت کے لیے تو خیمہ نہیں لگایا ہے، ہاں ظالموں کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس کا سایہ کچھ زمین پر پڑ رہا تھا۔ امام نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں کی ریت میں کچھ نمی ہو، وہاں کی ریت میں کچھ ٹھنڈک ہو، میں چل کے وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جسم پر جو لوہا ہے وہ اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اب دھوپ میں رہا نہیں جاتا ہے۔ زنجیروں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ جیسے ہی امام خیام کے کنارے آیا ہے، ابھی نماز پڑھنا ہی چاہتا ہے کہ وہ ملعون کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ قیدی ہمارے خیمے کے باہر آ گیا ہے، ذرا جا کر دیکھنا تو صحیح۔ وہ ملعون اپنے ہاتھ میں تازیانے لے کر آتا ہے، جیسے ہی آتا ہے کہا آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام نے کہا میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، بس 2 رکعت نماز پڑھنے آیا ہوں، نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ جب امام نے یہ التجا کی تو اس نے کہا نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں نماز نہ پڑھنے دوں۔ ارے امام اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ تازیہ نے مارنا شروع کیا۔ زینب کبریٰ دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، خدا کسی پھپھی کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی کو یہ مظلومیت کے دن نہ دکھائے کہ سید سجاد تازیانے کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنی پھوپھی کو معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں اپنے چادر کا سایہ کر دیتی۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ سنو، میں نے مجلس ختم کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بی بی ہو، چادر نہیں ہے تو کیا ہوا، آؤ حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ، ارے ہمارے حلقے کا سایہ ایسا ہو کہ میرا بیٹا سید سجاد خدا کی عبادت کر سکے، خدا کے سجدے کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود ان تمام شرکت کرنے والوں کی شرکتوں کو قبول فرما۔ معبود ہماری زندگی کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ سرزد ہو گئے ہوں، معبود امام حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ ابھی اسی وقت معاف فرما۔
معبود بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، اعزاء کی شکل میں ہو، اقربا کی شکل میں ہو، ان کے خاندان میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر گیا ہے، پالنے والے اسے امام حسین کے ساتھ محشور فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کا شمار امام حسین کے عزاداروں میں کر۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام کو جذبہ اخلاص سے سرشار فرما۔ ہمارے مراجع بالخصوص آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ تمام اسلامی ممالک، مسلمان اور انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع